ناظرین، امریکی ایوان نمائندگان کے 46 سے زائد اراکین نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے اور عمران خان سمیت دیگر جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ معاملہ یوں پیش آیا کہ پاکستان امریکن پبلک افیئر کمیٹی ایک تنظیم ہے وہاں پر جو پیش رفت ہے اس کا موجب بنی ہے۔ 15 نومبر 2024 کو یہ خط شیئر کیا گیا اور اس میں یہ الزام لگایا گیا کہ 8 فروری کے جو عام انتخابات پاکستان میں ہوئے ہیں اس میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، وہ انتخابات منصفانہ نہیں تھے، لہٰذا پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے۔ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل بھی امریکی ایوان نمائندگان کے جو 60 سے زائد اراکین صدر جو بائیڈن کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے خط لکھ چکے ہیں۔ اس سے قبل بھی اقوام متحدہ کے جو ورکنگ گروپ ہیں اس نے بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ جو خط ہے، یہ جو 60 اراکین نے لکھا تھا، اس میں محض ایک جماعت کے جو لوگ تھے، مگر آج جو خط لکھا گیا ہے اس میں امریکن جو ڈیموکریٹک جو پارٹی کے اراکین ہیں وہ بھی ہیں اور ریپبلکن دونوں، یعنی دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے اور عمران خان سمیت دیگر جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہوا ہے کہ دفتر خارجہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو خط ہے یہ یقینی طور پر پاکستان کے امور میں مداخلت ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، مگر جو تازہ ترین پیش رفت سامنے آئی اس میں ہماری جو وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ہی اس بیان کی تردید کی ہے اور جس اخبار میں یہ بیان لگا ہے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم اس ایڈیٹر کے ساتھ، اس پبلشر کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم نے اس ضمن میں ضروری جو بات چیت ہے وہ کی ہے کہ یہ بیان ہمارا نہیں ہے اور یہ بیان کس طرح سے چھاپا گیا۔ دوسری طرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینٹر ہے شیری رحمان، انہوں نے بھی اس کو امریکی مداخلت قرار دیا پاکستان کے امور کے حوالے سے۔ اس سے قبل جو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وہ بھی اس کو مداخلت قرار دے چکے ہیں اور کہا ہے کہ یہ امر مناسب نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے متحرک ہے اور مختلف جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کن لڑائی ہوگی، اور علی امین گنڈا پور نے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو ہمدرد ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان کو یہ کہہ کر ڈرا دیا ہے، بظاہر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، اس دفعہ جو ہے وہ واپسی کا امکان نہیں ہے۔ مگر اس سے قبل جو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ جو پی ٹی آئی کی خود جو قیادت ہے وہ سامنے نہیں آئی اور جو ورکرز ہیں ان کو بلایا گیا، ان کو پریشان کیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے۔ تحریک انصاف یقیناً بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں مشکل صورتحال سے دوچار ہے، ان کا جو نیریٹو ہے شاید وہ تو برقرار ہے، مگر جو ان کی احتجاجی سیاست ہے وہ اس طرح سے ہمیں کوئی افیکٹو نظر نہیں آ رہی۔ اسلام آباد کی جانب بار بار جو مارچ کرنے کا معاملہ ہے وہ ہمیں سودمند ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جو جلسے جلوسوں کی سیاست ہے، اگر مختلف شہروں میں یہ کیے جاتے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے حکومت کو نشانہ بنایا جاتا، تنقید کا نشانہ بنایا جاتا، مہنگائی دیگر جو معاملات ہیں اس حوالے سے، تو شاید کوئی اس کا اثر ہوتا، مگر اسلام آباد کی جانب مبصرین کا خیال ہے، بیشتر جو ناقدین ہے پی ٹی آئی کے، کہ یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے یہ خود تحریک انصاف کو تھکا رہی ہے، اور جو پاور کوریڈورز ہیں جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ یہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو کارکن ہے، جو ووٹر ہے، پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، وہ اس کو کس حد تک انگیج کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ دراصل یہی وہ نقطہ ہے جس پر تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ بصورت دیگر جو معاملات اس وقت تک ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ جوں کے توں رہیں گے، اور اسی انداز میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بلند و بانگ دعوے کرتے رہیں گے، اور حکومتی جو اراکین ہیں یا حکومت ہے وہ چین کی بانسری بجاتی رہے گی۔